اقرا اقبال لکھ رہی ہیں، لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی ہیں اگر کوئی شخص خواب میں کہے کہ آپ جنتی ہیں یا کسی کے بارے میں کہے کہ وہ شخص جنتی ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ایسا کہنے والا دیکھا جائے گا کہنے والا کون ہے۔ جی یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فوت شدہ آپ کا عزیز یا کوئی آپ کا امام مسجد یا کوئی نیک شخصیت وہ کہتی ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو چکا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب دونوں فوت شدہ ہیں، دونوں ایک نئی دنیا کے اندر ہیں، اگلے جہان میں ہیں، تو یہاں پر امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ شخص جنت میں جائے گا۔ جی ایک فوت شدہ نے ایک فوت شدہ کے بارے میں یہ کہا، جی تو امید کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی فوت شدہ کسی زندہ کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہاں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے گا اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اختتام بالخیر یعنی خاتمہ بالخیر وہ ضروری ہے۔ جی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، جس انداز میں انسان کا زندگی کا خاتمہ ہوگا اسی انداز میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا، تو اس کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خواب کے اندر آ کر کہتا ہے کہ تو جنتی ہے، اب اس کے ساتھ کچھ اور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اچھا تجھے اللہ نے بخش دیا ہے، تجھے اب نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اچھا، یہ ساتھ وہ دوسرا غلط کام آ گیا۔ تجھے اب کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر وہ کوئی نیک شخصیت نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ شیطان ہے جو وہ آپ کو ورغلا رہا ہے۔ صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ خود اللہ تعالیٰ سے یہ سرٹیفکیٹ پا چکے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو چکے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا تھی؟ جیسے ہی اذان ہوتی صحابہ کرام مسجدوں کا رخ کرتے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہوتے، اتنا یاد کرتے اپنی موت کو کہ داڑھی مبارک ان کی تر ہو جاتی، وہاں سے آنسو گرتے، نیچے مٹی تر ہو جاتی۔ کس لیے؟ کہ پوچھا جاتا کہ آپ قبر کو یاد کر کے کیوں روتے؟ فرماتے کہ یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، یہاں پر اگر آدمی کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، یہاں پر پھنس گیا تو آگے بھی معاملات جو ہیں وہ مشکل ہیں۔ تو وہ جنت کی بشارت پانے کے بعد خواب کے اندر نہیں، حقیقی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت پانے کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی۔ لیکن آج اگر کسی کو اس طرح کا خواب آ جائے تو ساتھ اسے یہ بھی کہہ دیا جائے تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے، اس لیے اس کو یہ خوشخبری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ شیطانی ٹریپ ہے، جال ہے، جس میں وہ پھنسانا چاہتا ہے کہ اس کو زوم کے اندر مبتلا کر دے اور کہے کہ بس اب تو میرے لیے جنت کہہ دی گئی ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر جال بھی ہے، چال بھی ہے، شیطانی سازش بھی ہے، لیکن اگر ساتھ اس طرح کے جملے نہیں بولے جاتے تو پھر انشاءاللہ حسن خاتمہ کی علامت۔ اچھا جزمانی صاحب، اگر کوئی زندہ شخص کے بارے میں ہی خواب میں کہے یا اسی شخص کے بارے میں کہے جو صاحب خواب ہے اور دونوں زندہ ہوں، تو اس میں ایسا ہی ہے کہ یعنی اگر وہ آدمی کسی ایسے شخص کے بارے میں کہہ دیتا ہے جو نماز روزہ نہیں کرتا، بے نماز سا آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ پہلے سے نمازی ہے، اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب فرمائے گا اور اس کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ جب اس طرح کی امیدیں آتی ہیں نا، پھر انسان کی دعا اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ دکھایا ہے اس کو میرے مقدر میں کر دے۔ تو جتنا وہ بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، اتنا ہی اس خواب کی حقیقت وہ سامنے آتی چلی جائے گی۔